ایک تو یہ جو وارفیئر کے طریقہ کار ہیں اب کس حد تک اور کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، جیسے میں مینشن بھی کر چکا اور ہم نے دیکھا بھی غزہ کے اندر اے آئی ٹولز کے ذریعے یا اے آئی ہتھیاروں کے ذریعے ان کو وہاں پر ان کا تجربہ کیا گیا اور لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. سو یہ جو اے آئی ہے یہ کس حد تک اب ماڈرن وارفیئر کو تبدیل کر دے گی؟ دیکھیے ٹریڈیشنلی جنگیں لڑی جاتی تھی ملٹری ہارڈ ویئر سے، یعنی بلٹس ہے، ویپنز ہے، ایکسپلوسیوز ہے، میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑی انڈسٹری چاہیے. ایک فائٹر جہاز کے لیے، سب مرین کے لیے آپ کو کوئی ٹینک بنانا ہے تو بڑا ہارڈ ویئر چاہیے، بہت ایکسپینسو ہے، ویپنز بھی بہت ایکسپینسو ہیں. اب نیو فاؤنڈ ایک ریالٹی دنیا میں یہ آئی ہے کہ آپ ذہن کو استعمال کرتے ہوئے مشینوں کو یا روبوٹس کو یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اپنی کمانڈ دیں اور دشمن کے بارے میں نہ صرف اپڈیٹڈ آپ کریں، ہیومن انٹیلیجنس، ہیومن اس پہ ہارڈ ویئر اور برینز کے پر عمل درآمد کرتے ہوئے آئی تھنک اب ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائے گی. اب انسانوں پہ اتنی ڈیپینڈنٹ رہے گی، جتنی ایکوریٹ آپ انپٹ دیں گے اتنا ہی ایکوریٹ آپ کو جواب ملے گا. امریکہ کا نو ڈاؤٹ ابھی بھی بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے ملٹری ہارڈ ویئرس کا، جیسے فائٹرز ہیں، سب مرینز ہیں اور بہت سارے اپنے. لیکن اب چائنا اور بہت سارے ملک تھرڈ ورلڈ کے جس میں ظاہر ہے برین انٹیلیجنس شامل ہے اس پہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس کے لیے ظاہر ہے آپ کو انفراسٹرکچر نہیں چاہیے، آپ کو بہت بڑی انڈسٹری نہیں چاہیے، آپ کو سیٹ اپ نہیں چاہیے، جس کی روشنی میں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی امپورٹنس گین کرتی جا رہی ہے کہ اب کنٹریبیوٹ کرے گی آپ کی ڈیسیژن میکنگ کو، ارلی انفارمیشن کے اوپر، ڈیسیژن کو، میپنگ کو، جنگ کے بعد ہونے والے نقصانات کو، ان کی پلاٹنگ کو، انالیسس کو. تو آئی تھنک ایک نیو فارم آف وارفیئر آ گئی ہے جس کے اندر جس کے پاس زیادہ انپٹ ہو، جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ چاہے وہ مشینوں سے کرے چاہے وہ انسان کرے، جس کے پاس ایڈوانٹیج زیادہ ہوگی اس کو بہت بڑا ایج ہو جائے گا یہ آنے والا. لیکن چشتی صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ قانونی آپریشنل استعمال کے لیے اب اے آئی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جائے گا، تو پھر جو وہ ایکوریسی ہے کہ کس ٹارگٹ کو نشانہ بنانا یا اس ٹارگٹ کو کس طرح اچیو کرنا اور جو غلطی کی گنجائش ہے اس کو کس طرح یہ بہتر کیا جا سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پر امریکہ کا جو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے پاس ہارڈ ویئر اور انڈسٹری تو بہت زیادہ ہے. جس چیزوں میں دنیا آگے نکل گئی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور ان کو ظاہر ہے نئی نئی انپٹ جتنی آتی جا رہی ہے تو امریکہ اس لیے ریچ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس کی وہ جو مونوپلائزیشن تھی پہلے ملٹری ہارڈ ویئر کی اور کمپوننٹ بنانے کی، وہ ظاہر ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے. لیکن جو انسانی دماغ جہاں تک سوچ سکتا ہے، جتنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ انپٹ لے سکتے ہیں، جتنی پلاٹنگ دشمن کے بارے میں کر سکتے ہیں، جتنا ریڈ کر سکتے ہیں دشمن کو، آئی تھنک آنے والی جنگیں تو اس طرح لڑی جانی ہے. تو امریکہ نے یہ ریلائز کیا ہے کہ پوری دنیا میں جو آبویسلی کام ہو رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے ملک کر رہے ہیں، بہت ساری کمپنیاں کر رہی ہیں، تو یہ آؤٹ سورس کرنے کا وہ ہے. اب آنے والے وقتوں میں جیسے ابھی بھی آپ نے دیکھا جن کا ذکر کر رہے تھے روس اور یوکرین کے درمیان استعمال ہوئی ہے، اور آنے والی تمام کی تمام جنگیں اسٹیل ورسز اسٹیل، ٹینک ورسز ٹینک اور جیٹ ورسز جیٹ نہیں ہوں گی. یہ بہتر ڈیسیژن میکنگ ہوگی، کس کے پاس انپٹ ٹائملی آتی ہے، کس کے پاس ایرر فری ڈیٹا آتا ہے. تو آئی تھنک جنگیں جو نقشہ بدلیں گی وہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بدلیں گی آنے والے. لیکن چشتی صاحب اس صورتحال کے اندر جب بھی کوئی نیا ویپن آتا ہے یا کوئی ٹیکنالوجی جو کہ وار میں استعمال ہو سکتی ہے، اس کے لیے پھر نئی ٹریٹیز بھی سائن کی جاتی ہیں کہ اس کی حدود کیا ہوں گی، استعمال کہاں پر کیا جائے گا، کس لیے کیا جائے گا. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ایک پھر نیا قانون بھی ڈیسائیڈ کر لیا جائے، ایک نئی ٹریٹی بھی کر لی جائے یہ نیا جو وارفیئر ہے اس کے حوالے سے، اور پھر پاکستان اس میں کہاں پر کھڑا ہے؟ دیکھیں اس پہ ٹریٹیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیں بھی سافٹ ویئرز بھی موجود ہیں، انپٹ بھی موجود ہیں، ڈیٹا بھی بہت زیادہ موجود ہے، تو ایگریمنٹ نہیں ہوگی. بہت زیادہ یہاں پہ آج کل کمپنیاں بھی کام کر رہی ہیں جو اے آئی بیسڈ کر رہی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو صرف ایز اے ٹول نہیں یوز کر رہی، وہ سافٹ ویئرز ایسے ہیں، ایسی اپ گریڈیشنز آ گئی ہیں، ماڈرنائزیشنز آ گئی ہیں. تو آئی تھنک فارمل دنیا کے اندر ملٹری جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا کہ فلاں ملک کے فلاں سے جہاز لینے ہیں، اسی طرح کمپنیاں ڈیل کریں گی. دنیا میں اس وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپنیاں جس میں چائنا بھی بہت آگے ہے، وہ آگے آ رہی ہیں، وہ اپنے سافٹ ویئر بیچیں گی، وہ اپنا ڈیٹا آپ کو پیش کریں گی. انڈیویجول ملک ہوں یا کوئی ملٹری بنانے والی ہارڈ ویئر بنانے والی کمپنی ہو یا کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں گی، وہ ہائر کیا کریں گی اس طرح کی کمپنیز کو. فارملائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر آپ نے جہازوں نے یا جیٹس نے یا سب مرین نے ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل نہیں ہونا. یہ موسٹلی ڈیٹا ہوگا، سافٹ ویئر بیسڈ ہوگا، اور جیسے میں نے کہا
मोस्टली इंटेंजिबल होगा, जिसको नापा नहीं जा सकता और तोला चिश्ती नहीं जा साहब, सकता। हमारे नाज़रीन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ज़रा अगर इस तरह इजी करके कहें कि जिस तरह हम ये देख चुके हैं कि ड्रोन्स के ज़रिए लोगों की निशानदही की जाती है, उसको एक आर्टिफिशियल डाटा AI के ज़रिए एक डाटा प्रोवाइड कर दिया जाता है और वो खुदकार तरीके से अमल करते हुए किसी को भी निशाना बना लेता है। तो ये वॉरफेयर उसी किस्म का होगा जिसको एक डाटा फराहम कर दिया जाएगा और फिर वो खुद ये तय करेगा कि जहां पर उसको जो कमांड दी हुई है उसके मुताबिक वो अटैक कर देगा, या जो भी उसको कमांड दी गई है उसके मुताबिक वो हल निकालेगा उसका। ये ऑलरेडी हो रहा है जी, ये होगा नहीं। इस वक्त ये दुनिया में टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप एक प्लॉटिंग और फीडबैक दे देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जितनी ज्यादा एक्यूरेट आप इनपुट देंगे, चाहे वो कोई शख्स हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे कोई एयरबेस हो, जितनी ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी आप देंगे वेपन्स, उतना ही ज्यादा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से वो कोरिलेट कर लेता है। जो पिक्चर उसको प्री फीड की जाती है और जो ऑन ग्राउंड रियल होती है, जितनी वो एक्यूरेसी से मैच करता है उतना ही एक्यूरेट हमला हुआ करेगा। और हो भी रहे हैं इस वक्त। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मैपिंग की जा रही है, इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है इसी तरीके से। और जैसे मैंने अर्ज किया कि इवन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, तमाम की तमाम, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल एजेंसीज हैं मुख्तलिफ जो फॉलो करती हैं, सैटेलाइट्स आ गए हैं जिनके थ्रू ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा भी ये मैपिंग हो रही है। तो आई थिंक हर तरह का डाटा जब आप एक इनपुट दे देंगे एक ड्रोन को, एक मिसाइल को, तो वो उतना ही ज्यादा होम ऑन करेगा। ये लेजर डेजिग्नेशन टाइप होगी, यानी उसको डाटा कोरिलेट करते यानी वो होगा फिर भी ह्यूमन कंट्रोल, लेकिन ये होगा कि उसके अंदर उसकी पेस बढ़ जाएगी और उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाएगा।